حضرت خواجہ محمد علی صاحب اور آج کے عظیم شان پروگرام ذکر خدا و میلاد مصطفیٰ جس کی صدارت میرے حضور والا شان محبوب المشائخ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی مسلم صاحب فرما رہے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں منظور نظر صوفی ڈاکٹر محمد اکرم صاحب جنہوں نے ایسی محفل پاک کا انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قلبہم باسط ذراعہ بالوسیع، ان کا کتا، جو لفظ سمجھانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ رب کائنات قلبی بھی فرما سکتے تھے کہ میرا کتا، قلب اللہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہ کا کتا، لیکن قلب ان کا کتا، وجہ کیا ہے کہ اس کتے کو نسبت اللہ والوں سے ہو گئی تھی۔ میرا علاقہ ہے ملک سوسائٹی کا، وہاں میری رہائش ہے۔ کچھ دنوں پہلے وہاں کچھ سرکاری لوگ آئے جو کہ کتوں کو پکڑ رہے تھے۔ کتوں کو کوئی گوشت کا ٹکڑا ڈالتے، وہ بے ہوش ہو جاتے، اسے پکڑ کے گاڑی میں ڈال کے لے جاتے۔ کتے پکڑتے پکڑتے گلی میں پہنچے۔ گلی میں ایک گھر کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کتے کے گلے میں پٹا تھا۔ جب اسے گوشت کا ٹکڑا ڈالنے لگے تو پیچھے جو بندہ تھا اس نے کہا جناب خیال کرنا، احتیاط کرنا۔ کہا جناب کیوں؟ کہا جناب کتا ہی تو ہے تو کتا، لیکن دیکھو تو صحیح اس کے گلے میں پٹا ہے۔ یہ کتا لاوارث نہیں ہے، وارث والا ہے۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے تجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اگر اس کو ڈالو ذرا خیال کرنا، یہ نسبت والا کتا ہے۔ تو مجھے گمان گزرا یا اللہ کریم کتا جو ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، تیری کتاب تو لا ریب ہے، تیری کتاب وہ ہے جس سے ہدایت ملتی ہے، تیری کتاب وہ ہے جس سے بھٹکے ہوئے راستہ پاتے ہیں، اور کتا ایک نجس جانور ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا رب کائنات وہ ذات ہے جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو شہوت سے زیادہ قریب ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہاں ہے تو کتا، لیکن نسبت میرے ولیوں سے ہو گئی ہے۔ اب وہ کتا کوئی عام کتا نہیں رہا، کمال کا کتا بن گیا ہے۔ ارے میں نے سوچا کپڑا جو ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے، میں نے بھی پہن رکھا ہے، ایک ہی فیکٹری سے وہ کپڑا بنا ہے، آپ نے بھی بنا کے پہنا، میں نے بھی بنا کے پہنا، لیکن اس کپڑوں کو کوئی چومتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کپڑے میں کمال کوئی نہیں۔ اگر اسی کپڑے کو قرآن کا غلاف بنا دیا جائے تو پھر اسے چوما بھی جاتا ہے، آنکھوں سے بھی لگایا جاتا ہے۔ مالک وجہ کیا ہے؟ کپڑا تو وہ بھی ہے، کپڑا تو یہ بھی ہے، ایک ہی فیکٹری سے نکلا ہے، لیکن اسے چوم رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ارے کپڑا ضرور ہے، لیکن اس کپڑے کو لاریب کتاب سے نسبت ہو گئی، لاریب کتاب سے نسبت ہو گئی ہے۔ ارے دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی چوٹیاں ہیں، کیٹو کا پہاڑ بھی بڑا بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، ارے وہ تو بڑی چھوٹی پہاڑی ہے۔ ان الصفا والمروہ، اللہ کریم نے فرمایا یہ صفا مروہ میری نشانیاں ہیں، ارے وہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ کیٹو کی پہاڑی تو بڑی بلند ہے، لیکن رب کائنات نے اس چوٹی کا، ان پہاڑوں کا ذکر رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا۔ مالک ماجرا کیا ہے؟ پہاڑ تو وہ بڑے ہیں، ارے پہاڑ تو کاغان اور ناران کے بھی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں کیٹو کا پہاڑ بھی بڑا ہے، ناران کاغان کے پہاڑ بھی بڑے خوبصورت اور حسین ہیں، لیکن ان پہاڑوں کو میری ولیہ سے نسبت ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ بات یہ ہے، بات ہے نسبت کی، بات ہے محبت کی، جس کو جس سے نسبت ہو جائے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، بات ہے نسبت کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کا پیر خانہ ہے سیال شریف، بڑا آستانہ ہے، وہاں پہ کافی آٹا گنا ہوا رکھا ہے، کئی من آٹا گنا ہوا رکھا ہے۔ اس آٹے میں ایک کتے نے منہ مار دیا، اللہ آٹے میں کتے نے 2-3 جگہ منہ لگایا۔ سیال شریف کے جو سردار ہیں انہوں نے کہا جناب، غلاموں نے آ کے کہا حضور آٹا بڑا ہے، گھندا ہوا آٹا رکھا ہے، اس کو کتے نے منہ مار دیا ہے، کریں کیا؟ اس کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مہر علی کو بلاؤ نہ ذرا، مہر علی کو بلاؤ نہ ذرا۔ مہر علی شاہ صاحب آ گئے، کہا جناب معاملہ ہے، جناب بات یہ ہو گئی ہے آٹا گنا ہوا رکھا ہے، کافی من آتا ہے، اور اس میں کتے نے منہ مار دیا ہے 2-3 جگہ۔
اب اگر اسے ضائع کرتے تو آٹا بڑا ہے، اگر کھلاتے ہیں تو کتے کا منہ لگ چکا ہے، کرے کیا؟ تو پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس دل کے کامل سنیں، مرشد خانے سے پیار دیکھیں، ارے محبت کا حالت تو دیکھیں نا، کہا بتاؤ تو صحیح کتا کہاں کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے بتاؤ تو صحیح کتا کہاں کا ہے؟ گلی کا آوارہ کتا تو نہیں، محلے کا کتا تو نہیں، نہیں نہیں جناب کتا آستانے کا ہے، کیا پھر مسئلہ حل ہوگا؟ پھر پریشانی ختم ہو گئی، جناب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہا بتاؤ کتے کا منہ لگا کہاں ہے؟ جہاں جہاں منہ لگا تھا وہاں سے آٹا نوچ کے اس کا پیڑا بنایا، اس کی روٹی پکا کے میرے علی شاہ صاحب کو کھلا دو، باقی سارا لنگر۔ سارا کمال ہے نسبتوں کا، نسبت کتے کو پیر خانے سے ہو گئی تھی، بہت ساری محبت کی ہے، بہت ساری پیار کی ہے، ارے دیکھ کر تو صحیح نا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، میرا ہو گیا ہوں جب سے میری ہو گئی خدائی، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضرت بلال کو دیکھے تو صحیح، حبس کے رہنے والے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، سیاہ ان کا رنگ ہے، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پہچانتا، لیکن جب حضور سے نسبت ہو گئی، جب حضور سے محبت ہو گئی، جب حضور سے پیار ہو گیا، معراج کی رات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پہ پہنچے، جبریل امین ساتھ ہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، سرکار نے پوچھا جبریل اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا بلال ہے، یہ آپ کا غلام ہے، چلتا تو زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ آسمانوں پہ سنائی دیتی ہے۔ اور ایک بات کمال کیسے بنا؟ حضور سے نسبت ہو گئی، حضرت اویس قرنی کا رنگ بھی دیکھے نا، حضور سے محبت کا عالم دیکھے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو گیا اور آپ کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے اپنا ایک نام پھیلایا، اسے توڑا، پھر تصور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرا دانت ہو، پھر دوسرا دانت بھی توڑا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ منہ کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرن کی طرف اپنے سینے کے بٹن کھول کے فرمایا کرتے کہ قرن سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کی صورت عطا فرمائے گا، اور حضرت اویس قرنی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں داخل جنت ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی نکرہ کو، نکرہ کہتے ہیں ناکارہ کو، اگر کسی معرفہ کے ساتھ، معرفہ کہتے ہیں افضل والا، ارے نکرہ کو معرفہ سے نسبت ہو جائے وہ بھی نکرہ نہیں رہتا، وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ ارے ذرا قرآن پڑھ کو جو دیکھے، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کہیں پر رب کائنات نے چیونٹی کا ذکر فرمایا ہے، وہ چیونٹی کون سی چیونٹی ہے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، اس چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی زیارت کی، اور زیارت کر کے صرف یہ کہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، چونٹیوں آئٹ سائڈ پہ ہو جاؤ، کہیں اس لشکر کے نیچے آپ آ کے مسلی نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیونٹی پہ اتنا پیار آیا، رب کائنات نے اس چیونٹی کے نام سے قرآن میں سورت نازل فرمائی، سورہ نمل۔ ارے کہیں پہ چیونٹی کا ذکر ہے، کہیں پہ کھنڈے کا ذکر ہے۔ اب دوسرا منظر دیکھیں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ کریم نے ان گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، لیکن گھوڑوں کا جو حضور کے غلاموں کے نیچے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں ان کے جو کھر ہیں، وہ کھر جب کسی چٹان سے ٹکراتے ہیں ان سے جو شعلے نکلتے ہیں، رب کائنات نے اس کی بھی قسم کھائی ہے۔ ارے یہ تصور تو دیکھیں، کہیں چیونٹی کا ذکر ہے، کہیں کتے کا ذکر ہے، کہیں گھوڑوں کا ذکر ہے، مالک وجہ کیا ہے؟ ارے رب کائنات یہ فرمانا چاہتا ہے، ارے ہے تو چیونٹی نسبت ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، ارے ہے تو کتا نسبت ہو گئی اصحاب کہف سے، ارے ہے تو گھوڑے نسبت ہو گئی حضور کے غلاموں سے۔ جب ان کی نسبت ہو جائے، ان کے رتبے بڑھ جائیں، اگر ہم اللہ والوں سے نسبت کر لیں، اگر ہم حضور کے غلاموں کے پیروکار بن جائیں، اگر ان سے ہماری محبت بن جائے، خدا کی قسم پھر دنیا میں بھی بارے نیارے ہیں اور آسمانوں پہ بھی بارے نیارے ہوں گے، اور منظر کیا ہوگا؟ نور آنکھوں میں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو
مرشد کریم کو عمر خضری عطا فرمائے اللہ تبارک